السلام علیکم ناظرین۔ ایک یہودی کی دلچسپ حکایت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے ایک دن تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ 12 جگہ پر موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اس کی بات سے رو دیے اور کہا کہ میں تو ان کا خادم اور غلام ہوں۔ وہ بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ضرور موجود ہوں گے، السلام علیکہ یا محمد کہا کہ اے محمد تجھ پر سلام ہو کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آؤ بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے یہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، کیا یہاں پر علی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گولائی پر تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو میں سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں سلمان، جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنے ابا کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ یہ دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اے زین الاولیاء کے دروازے۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہے تھے، لہٰذا دروازہ کھٹکانا پڑا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکا رہا ہے؟ سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرا ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ سلمان رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا
آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر اس نے جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں اسے دفن کروایا۔ رحمہ اللہ تعالی وحشرنا فی زمرۃ الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ ساری زندگی کفر میں گزارنے والا اور آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں گیا۔